عکس، عمیر احمد کا ناول۔ باب اول۔ وہ کھلے دروازے سے اندر جانے کی بجائے وہیں برآمدے میں ہی رک گئی تھی۔ داخلی دروازے کی طرف دائیں جانب یہ ایک شیول سٹینڈنگ فلور مرر تھا جس نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی تھی۔ اوک ٹری سے بنا ہوا لیکن آبنوسی رنگت کا وکٹورین سٹائل کا ایک بہت پرانا شیول مرر جس کے دونوں اطراف میں ہک تھے۔ اچھی پالش نہ ہونے کے باوجود وہ بہت اچھی حالت میں تھا۔ فرنیچر میں تھوڑی سی دلچسپی اور پہچان رکھنے والا بھی ایک نظر میں ہی لکڑی کی عمدگی اور اس پر بنے ہوئے ڈیزائن کی نفاست کو جانچ لیتا۔ وہ ایک اینٹیک پیس تھا اور کم سے کم شہربانوں کی نظر سے چوک نہیں سکتا تھا۔ وہ کچھ تجسس اور دلچسپی کے عالم میں فریم کے پاس آئی تھی۔ اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس نے لکڑی پر بنے ڈیزائن کے نشیب و فراز کو جیسے محسوس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی پوریں گرد آلود ہوئی تھیں۔ فریم کو یقیناً باقاعدگی سے صرف سرسری انداز میں جھاڑا جاتا تھا۔ اوول شکل کا آئینہ اب شفاف نہیں رہا تھا۔ اس میں ہلکے ہلکے نشان نظر آ رہے تھے۔ یقیناً دوسری طرف موجود کروم وہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد فنا پذیر تھا، لیکن اپنے وجود پر زمانے کے تغیر و تبدل کے تمام نشانات رکھنے کے باوجود وہ شیول مرر کسی بھی آرٹ لور کو سحرزدہ کر سکتا تھا جیسے اس وقت وہ ہو رہی تھی۔ اس نے شیول مرر میں اپنے عکس کو دیکھا۔ غیر محسوس طور پر سر پر ٹکائے گلاسز کو ٹھیک کرتے ہوئے اس نے ماتھے پر آئے ہوئے اپنے کچھ بالوں کو دوبارہ سن گلاسز کی مدد سے قابو کرنے کی کوشش کی تھی، اور مرر کے سامنے سے ذرا سا ہٹتے ہی اس نے آئینے میں اپنے عقب میں ابھی تک ڈرائیو وے میں کھڑے اپنے عملے کے افراد سے باتیں کرتے شیر دل کو دیکھا تھا۔ وہ رہائش گاہ کے سامنے موجود لان کے حوالے سے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ شہر بانوں کے برعکس اس کے گلاسز اس کی آنکھوں پر تھے۔ سیاہ ٹراؤزر کے اوپر سفید شرٹ اور سیاہ ہی جیکٹ پہنے وہ کیجول ڈریس میں ہونے کے باوجود بے حد فارمل حلیے میں لگ رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتے قد کے ساتھ اپنے تیکھے نکوش اور کسرتی جسم کے ساتھ وہ اب بھی ہمیشہ کی طرح پکچر پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ ڈرائیو وے کی آرچ میں نظر آتے عمارت کے سامنے والے لان کے داخلی دروازے میں کھڑے اس کے چہرے پر دھوپ پڑ رہی تھی۔ شہر والوں کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ ایک عجیب سے استحقاق نے اسے سرشار کیا تھا۔ آئینے میں نظر آنے والا قابل رشک مرد اس کا تھا یا شاید وہ اس کی تھی؟ نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے تھے، ایک دوسرے کے لیے تھے۔ وہ عکس جو کسی بھی عورت کی نظر کو بھٹکانے کا باعث بن سکتا تھا صرف اس کا تھا، شہر بانوں کا شیر دل۔ اسے یاد نہیں وہ زندگی میں کتنی بار اسے دیکھ کر فریز ہوئی تھی، کتنی بار اس پر فدا ہوئی تھی، کتنی بار اسے اپنے آپ پر رشک آیا تھا کہ شیر دل کا نام اس کے نام کا حصہ تھا۔ آئینے میں نظر آنے والا مرد اس کے وجود کو اتنے سالوں سے اسی طرح اپنی انگلی کے گرد لپیٹے ہوئے تھا۔ شیر دل بالآخر مرکزی لان اور وہاں موجود فلیگ پول کے بارے میں ہدایات دے کر فارغ ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑی 3 سالہ مثال نے اس کی انگلی دوبارہ پکڑ لی تھی۔ شیر دل نے ذرا سا جھک کر بڑی سہولت کے ساتھ مثال کو اٹھایا، پھر اپنے عملے کے افراد کے ساتھ برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے اس شیول مرر کے سامنے کھڑی شہربانوں کو دیکھا۔ شہربانوں تب تک آئینے میں نظر آنے والے اس کے عکس سے نظریں ہٹا چکی تھی۔ اس نے آئینے میں شیر دل کو اندرونی دروازے کی طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ ذرا سا پلٹ کر وہ شیر دل کے انتظار میں رکی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ شیر دل اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ اس گھر میں پہلے آ چکا تھا اور وہ جانتا تھا داخلی دروازے کے قریب رکھا یہ آئینہ اس کی بیوی کے قدموں کی زنجیر بننے والا تھا۔ شہربانوں وہاں نہ رکتی تو وہ حیرت سے مر جاتا۔ وہ اپنی بیوی کی پسند و ناپسند کسی سائیکک کی طرح اس سے واقف تھا، اس حد تک کہ وہ اس گھر میں موجود ان تمام چیزوں کی لسٹ بنا کر دے سکتا تھا جس کے سامنے شہربانوں آج رکنے والی تھی، اور قیام لمبا ہوتا یا چھوٹا وہ یہ بھی بتا سکتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ یہ بھی بتا سکتا تھا کہ اس گھر کی کون کون سی چیز اسے پسند نہیں آنے والی تھی، اور وہ ان تمام چیزوں کی تبدیلی کے انتظامات کر کے آیا تھا۔ Isn't beautiful؟ اس نے شیر دل کے قریب آتے ہی اس کے بازو پر غیر محسوس انداز میں ہاتھ رکھتے ہوئے اس تک اپنی ستائش پہنچائی تھی۔ It is، شیر دل نے تائید کی۔ اس نے بھی اپنے سن گلاسز اب سر پر ٹکا لیے تھے۔ وہ دونوں اب اس سٹینڈنگ مرر کے سامنے ایک دوسرے کے برابر کھڑے تھے۔ مثال کو گود میں لیے وہ ایک خوش و خرم خاندان کا عکس تھا۔ اوول مرر میں ان کا عکس گلے میں پہنی جانے والی کسی لاکٹ میں لگی تصویر کی طرح دکھ رہا تھا۔
مثال نے شیر دل کی گود سے اترنے کے لیے جدوجہد کی. شیر دل نے اسے جھک کر نیچے اتار دیا. وہ ہاتھ میں پکڑے ٹیڈی بیئر کے ساتھ داخلی دروازے کے اندر بھاگ گئی تھی. بہت پرانا لگتا ہے، شہر بانو اب اس مرر پر تبصرہ کر رہی تھی. 150 سال پرانا تو یہ گھر ہے، اور یہاں موجود بہت سا فرنیچر انگریزوں کے زمانے کا ہی ہے. استعمال سے زیادہ ڈیکوریشن اور مینٹیننس بجٹ خراب کرنے کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے تب سے شاید. شیر دل اندر جاتے ہوئے بڑبڑایا تھا. عملے کے افراد نے خوش آمدی مسکراہٹ دی تھی صاحب کے اس تبصرے پر. شیر دل اب اندر چلا گیا تھا. شہر بانو بھی اندر داخل ہو گئی. داخلی دروازے کو ان کے لیے کھول کر پکڑے ہوئے ملازم نے جیسے سکون کی سانس لی تھی. وہ دروازہ پکڑے پچھلے 15 منٹ سے وہاں اکڑ گیا تھا. وہ ایک راہداری نما کمان کی شکل کا برآمدہ تھا جس میں وہ داخل ہوئے تھے. وہ راہداری دونوں طرف سے آگے گھر کے ان کمروں تک جاتی تھی جن کے دروازے فی الحال ان کی نظروں سے اوجھل تھے. پوری راہداری میں قدادم کھڑکیاں تھیں جن کے اوپر پڑی ہوئی آرائشی چیکیں اس وقت اٹھی ہوئی تھیں. وہ راہداری اس مخصوص انگلش آرکیٹیکچر کی ایک شاندار مثال تھا جو انگریزوں نے بر صغیر میں یہاں کے موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کیا تھا. اس راہداری کی قدادم کھڑکیوں سے بر صغیر کی مونسون اور یورپ کے سن باد دونوں سے لطف اندوز ہوا جا سکتا تھا. شہر بانوں نے وہاں کھڑے کھڑے ایک ہی نظر میں اس پوری راہداری کا جائزہ لے لیا تھا. شیر دل اب داخلی دروازے کے بالکل سامنے اندر بڑے ہال میں کھلنے والے دروازے کی طرف جا رہا تھا جس کے دونوں پٹ پہلے ہی کھلے ہوئے تھے، اور اس ہال میں دور مثال مٹر گشت کرتی نظر آ رہی تھی. اس ہال نما کمرے کے آدھے حصے میں ڈائننگ ایریا تھا اور باقی کا آدھا حصہ سٹنگ ایریا کے طور پر استعمال ہو رہا تھا. شیر دل نے ٹھیک کہا تھا، وہاں اندر واقعی بہت سے ایسے فرنیچر آئٹمز تھے جو استعمال کرنے سے زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے. شہر بانو اب مکمل طور پر مسحور تھی. وہ جیسے کسی اینٹیک گیلری میں آ گئی تھی. کیا فرنیچر ہے! وہ داد دیے بغیر نہیں رہ سکی. وہ ایک ایک چیز کے پاس جا کر جیسے اسے چھو کر اسے اپنا خراج پیش کر رہی تھی. چھت کے درمیان میں ایک فانوس بھی لٹکا ہوا تھا اور سٹنگ ایریا کا فرش کارپٹ اور رگز سے کورڈ تھا. وہاں معمولی اضافوں کے باوجود سب کچھ اسی طرح رکھنے کی کوشش کی گئی تھی جیسے وہ کسی زمانے میں ہوتا ہوگا. آتش دان تھا جہاں اب گیس ہیٹر نظر آ رہا تھا. بڑے بڑے روشن دان جو کبھی کھلے رہتے ہوں گے اب بند تھے، اور ایک بھاری بھرکم سپلٹ یونٹ نے ان کے فرائض اپنے ذمہ لے لیے تھے. سب سے عجیب اور کسی حد تک بدنما چیز اس ہال کمرے کا ٹائلڈ فلور تھا جو اس کمرے میں داخل ہوتے ہی شہربانوں کی نظر میں آ گیا تھا، اور جسے تبدیل کروانے کے لیے شیر دل کے عملے کا ایک آدمی ایک کیٹلاگ لیے وہاں کھڑا تھا. ہال کے بالکل سامنے کی دیوار کے ساتھ ایک بے حد کشادہ سیڑھی اوپر والی منزل پر جا رہی تھی. I hate this floor، شہر بانو جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا. And I have the alternative، شیر دل نے ترکی بہ ترکی کہا. کیٹلاگ ہے پی اے کے پاس، اس میں سے ابھی ٹائل سلیکٹ کر لیتے ہیں، وہ کچن ہے. شیر دل نے اس سے کہتے کیسے دائیں طرف کے کمرے کے آخری کونے میں موجود ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. وہ دونوں اب ساتھ ساتھ چلتے کچن میں آ گئے تھے جہاں کام کرنے والا عملہ اب بے حد مستعد کھڑا تھا، اور وہ دروازہ کچن گارڈن اور سرونٹ تک جاتا ہے. شیر دل اسے مزید بتا رہا تھا. وہ دونوں اب ساتھ ساتھ عملے کو کچن کے حوالے سے ہدایات بھی دے رہے تھے. ڈی سی کے طور پر شہر دل کی وہ پہلی پوسٹنگ تھی. اس صوبے کے قابل ترین نوجوان آفیسرز میں وہ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ایک بے حد ممتاز مقام رکھتا تھا. شہر بانو ابھی تک کچن کا جائزہ لے رہی تھی جو نئے اور پرانے طرز تعمیر کا ایک فنی ڈسپلے تھا. وہ اس گھر کا واحد حصہ تھا جہاں ضرورت تخلیقی ذوق پر حاوی نظر آ رہی تھی. بڑے بے ڈھنگے انداز میں کچن اور پینٹری میں کیبنٹس اور ریک کا اضافہ کیا گیا تھا، اور مناسب صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کیبنٹس اور ریک کے ساتھ دیواروں اور فرش کا حلیہ بھی بہت خراب تھا. بڑے بڑے روشن دان وہاں بھی تھے اور کھانا پکانے والی جگہ پر ایک بے حد شاندار چمنی بھی، لیکن شہر بانوں کو یقین تھا کہ وہ چمنی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر نہ صحیح بلکہ بڑی حد تک بلاکڈ ہوگی. اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ چمنی میں چڑیوں کے نہیں چمگادڑوں کے ٹھکانے تھے جن کا سامنا اسے بعد میں ہونے والا تھا. چمنی ہی کے حصے میں چولہا رکھنے کی جگہ سے کچھ اوپر دیوار میں ایک ایگزاسٹ فین لگایا گیا تھا جس کی باہر والی جالی چکنائی سے اٹی ہوئی تھی اور دھوئیں سے سیاہ تھی. نیچے موجود کوکنگ رینج بہت پرانا تو نہیں تھا، لیکن کثرت استعمال اور ناقص صفائی سے وہ بھی اس وقت کم سے کم 100 سال پرانا لگ رہا تھا. سنک کے پاس ایک جگہ واٹر فلٹر لگا ہوا تھا اور وہ اندر و باہر سے جتنا گندا لگ رہا تھا
اگر کوئی دیکھنے والا فلٹر کا نہیں بلکہ نلکے کا پانی پینے پر اصرار کرتا تو یہ سمجھداری سمجھی جاتی۔ کچن میں جو تھوڑی بہت صفائی فی الحال موجود تھی، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں پچھلی کئی دنوں سے کچھ نہیں پک رہا تھا۔ کم سے کم اس کے علاوہ شیردل کو اور کوئی وجہ نظر نہیں آئی تھی۔ اگر اس کے وزٹ کی توقع کرتے ہوئے کچھ صاف کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو وہ بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایسے متوقع اور یقینی وزٹ پر سرکاری عملے کی لیپا پوتی کی اس سے کئی بہتر کوششیں دیکھی ہوئی تھیں۔ ملامت اور ڈانٹ پھٹکار کا فی الحال کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ پروگرام بعد میں ہی منعقد کیا جا سکتا تھا۔ فی الحال ضروری تھا کہ کچن میں جو تبدیلیاں مطلوب تھیں ان کے بارے میں ہدایات دی جاتی۔ سو شیردل وہی کرتا رہا اور شہربانو خاموشی سے کچن کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ ہدایات کی صرف یہ پہلی قسط تھی، ایسے کئی ایک ساتھ آگے چل کر بھی ادا کرنی تھی اسے اور شیردل کو، کیونکہ وہ گھر بلا شبہ شاندار تھا، لیکن فرنیچر کے علاوہ وہاں مرمت کے کافی ایشوز تھے۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ شہر کے ایڈمنسٹریشن کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ اس شہر میں ہیپاٹائٹس سی کا وائرس پھیلا تو اس کی وجہ ڈی سی ہاؤس میں اس کچن میں پکا ہوا کھانا کھا کر جانے والے گیسٹ ہوں گے۔ شہر بانوں نے کچن سے نکلتے ہوئے اپنے عقب میں شیردل کو کہتے سنا۔ ماسٹر بیڈ روم کہاں ہے؟ واپس ہال میں آتے ہوئے اس نے شیردل سے پوچھا۔ اوپر، اس نے سیڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ شہر بانو حیران ہوئی، وہ پہلا سرکاری گھر تھا جس کا ماسٹر بیڈ روم اوپر تھا۔ نیچے کیا بیڈ روم ہی نہیں ہے؟ اس نے شیردل سے پوچھا۔ 3 بیڈ روم ہے لیکن ماسٹر بیڈ روم اوپر ہے، وہ ایک بار پھر مثال کو گود میں لیے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ماسٹر بیڈ روم ایک وسیع اور عریض کمرہ تھا، لیکن شہر والوں کو اس کی حالت دیکھ کر حیرت ہوئی۔ واضح طور پر وہ بہت عرصے سے زیر استعمال نہیں تھا۔ فرش، دروازے، کھڑکیاں، دیواریں، ہر چیز ابتر حالت میں تھی۔ یہ کوئی استعمال نہیں کر رہا تھا؟ شہر والوں نے جیسے کچھ حیرانی کے عالم میں گھومتے ہوئے شیردل سے پوچھا۔ کمرے میں فرنیچر برائے نام تھا اور وہ بھی خاصا خستہ حالت میں تھا۔ نہیں، برہان صاحب صرف نیچے کا ہی فلور استعمال کر رہے تھے، وہیں کا ایک بیڈ روم ماسٹر بیڈ روم کے طور پر ان کے استعمال میں تھا، شیردل نے اسے بتایا۔ یہ ماسٹر بیڈ روم تو بہت عرصے سے کوئی بھی ڈی سی صاحب استعمال نہیں کر رہے، بند ہی رہتا ہے، یہ سب لوگ نیچے ہی رہتے ہیں۔ پی اے نے شیردل کی بات میں اضافہ کیا۔ نیچے والے کمرے کیا زیادہ اچھے ہیں؟ شہر بانوں نے کھڑکی سے باہر جھانکتے پوچھا۔ وہاں سے وہ آس پاس پھیلے وسیع اور عریض لان اور لان سے دور تک سڑک دیکھ سکتی تھی۔ ویو زبردست تھا۔ نہیں میڈم، وہ زیادہ اچھے تو نہیں ہیں، لیکن شروع سے وہی استعمال ہوتے آ رہے ہیں، وہاں ساری سہولیات ہیں۔ اس کمرے کے باتھ روم میں بھی ابھی پرانے فکسچر لگے ہوئے ہیں، پھر چھت بھی کبھی کبھار ٹپکنے لگتی ہے اور اگر زیادہ بارش ہو جائے تو۔ شہر بانو اور شیردل نے پی اے کی بات پر بے اختیار سر اٹھا کر چھت کو دیکھا۔ چھت کی حالت واقعی کافی خراب تھی اور وہ کبھی کبھار نہیں، یقیناً باقاعدگی سے ٹپکتی تھی، اور ایک جگہ سے نہیں بلکہ 2-3 جگہ سے۔ اور بھی کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ کمرہ استعمال نہیں ہوتا، پی اے نے بات جاری رکھتے ہوئے آخری جملہ کچھ ہچکچا کر کہا۔ شیردل نے چونک کر اسے دیکھا۔ اور کیا وجوہات ہیں؟ پی اے چند لمحے کچھ تامل کرتا رہا، پھر اس نے کہا،